السلام علیکم۔ عزم آہن فنانس کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں جس نے پاکستان کی معیشت میں ایک طرح سے بھونچال لا دیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں ہونے والے حالیہ اضافے کی۔ تو چلیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر اس بڑی پالیسی شفٹ کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے اور اس کا ہماری معیشت پر کیا امپیکٹ ہونے والا ہے۔ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے اس جائزے میں ہم کیا کیا کور کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے 11.5% کا یہ ریٹ شاک، پھر اس اضافے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور اس کے معاشی اثرات کی ٹائم لائن کیا ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کون سے سیکٹرز فاتح رہے اور کن زیادہ قرض والے شعبوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اور آخر میں اس ساری صورتحال میں مارکیٹ کی بہترین حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، 11.5% کا ریٹ شاک۔ اسے ہم ایک میکینیکل مانیٹری پالیسی ٹول کے طور پر دیکھیں گے۔ 11.5%۔ اب بظاہر تو یہ صرف ایک ہنسا لگ رہا ہے نا؟ لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت ہی طاقتور اور واضح سگنل ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو یہ 100 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ پوری معیشت کے لیے ایک سخت پیغام ہے کہ چیزیں اب بدل رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہنگامی قدم آخر اٹھایا کیوں گیا؟ دیکھیے، عزم آہن فنانس کی رپورٹ کے مطابق مرکزی بینک کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے مہنگائی کے اس جن کو بوتل میں واپس بند کرنا۔ ظاہر ہے، جب ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے تو فوری طور پر مارکیٹ میں تھوڑی گھبراہٹ، تھوڑی معاشی رگڑ تو پیدا ہوتی ہے۔ یہ کثیر مدتی مشکل ضرور ہے، لیکن اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ اس کا گول ہے ہماری معیشت کو ایک طویل مدتی استحکام فراہم کرنا، مطلب تھوڑی دیر کا درد تاکہ آگے چل کر سکون مل سکے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اس اضافے کی بنیادی وجوہات۔ آخر اس شاک کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں؟ اگر ہم اس کی وجوہات پر غور کریں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ہمارے اپنے مقامی حالات کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس کی تاریں دراصل عالمی سطح پر بھی جڑی ہوئی ہیں، جیسے کہ دنیا بھر میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور پھر گلوبل سپلائی چین میں آنے والی مسلسل رکاوٹیں۔ اور اگر ہم اپنے ملک کے اندر دیکھیں تو لوگوں کی قوت خرید اور مقامی طلب میں جو بحالی آ رہی ہے، اس نے مہنگائی کی توقعات کو مزید بڑھا دیا تھا۔ یہی وہ عوامل ہیں جنہوں نے اسٹیٹ بینک کو یہ پیشگی اور سخت قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، معاشی اثرات کی ٹائم لائن، یعنی ہماری میکرو اکانومی میں یہ پیش رفت کس طرح آگے بڑھے گی۔ تو یہ فیصلہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنا رنگ کیسے دکھائے گا؟ اس کو 3 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ قلیل مدت یعنی شارٹ ٹرم میں بدقسمتی سے مہنگائی تھوڑی بلند ہی رہے گی اور آپ کو معاشی ترقی کی رفتار کچھ سست محسوس ہوگی۔ پھر جب ہم درمیانی مدت یا میڈیم ٹرم میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں طلب کم ہو جائے گی اور لوگ قرضہ لینے سے بھی کترائیں گے، یعنی کریڈٹ میں سستی آئے گی۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ طویل مدت میں یعنی لانگ ٹرم میں اس کڑوی گولی کا فائدہ نظر آئے گا، مہنگائی میں استحکام آئے گا اور ہماری مجموعی معیشت ایک بہتر پوزیشن میں کھڑی ہوگی۔ چوتھا حصہ، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے فاتح۔ ہم دیکھیں گے کہ اس ساری صورتحال میں سرمایہ آخر جا کہاں رہا ہے۔ تو چلیں ذرا مائکرو لیول پر آ کر دیکھتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس ریٹ ہائیک کی وجہ سے کن کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی شرح سود اوپر جاتی ہے تو میکینیکل طور پر بینکاری کے شعبے کی تو چاندی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میزان بینک، UBL اور HBL جیسے بڑے بینکس کو فاتحین کی لسٹ میں سب سے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ خاص طور پر میزان بینک، جو کہ ہماری اسلامی بینکاری کا ایک بہت بڑا نام ہے، اس کی پوزیشن کافی مضبوط نظر آتی ہے۔ بینکس کے علاوہ اگر کسی اور شعبے کو دیکھیں تو وہ توانائی یعنی انرجی سیکٹر ہے۔ OGDC، PPL اور ماڑی پیٹرولیم جیسی کمپنیاں اس مشکل دور میں بھی اپنے منافع اور کیش فلو کو مستحکم رکھنے کی بہترین صلاحیت رکھتی ہیں۔ پانچواں حصہ ہے زیادہ قرض والے شعبوں کا نقصان۔ اس میں ہم PKR یعنی پاکستانی روپے میں قرض لینے کی لاگت پر بات کریں گے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھنا ہے نا۔ مارکیٹ میں ہمیں ایک بہت ہی واضح تضاد نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ فاتحین ہیں جو بلند شرح سود کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنے مارجنز بڑھا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ ایسے سیکٹرز بھی ہیں جنہیں بہت بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ خاص طور پر سیمنٹ اور آٹو موبائل انڈسٹری اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی روپے میں جو قرضے لے رکھے ہیں، اب ان پر انہیں بہت زیادہ سود ادا کرنا پڑ رہا ہے
اور یہ مہنگی ادائیگیاں ان کے منافع کو دیمک کی طرح تیزی سے چاٹ رہی ہیں۔ اگر ہم اس پورے مارکیٹ سیناریو کا ایک خلاصہ کریں تو صورتحال کچھ یوں بنتی ہے۔ بینکس اور توانائی کے شعبوں پر تو اس کا اثر بالکل مثبت ہے، وہاں سب ہرا ہی ہرا ہے۔ اگر بات کریں ٹیک اور فرٹیلائزر کی تو وہاں رجحان تھوڑا ملا جلا ہے، یعنی کچھ کو فائدہ تو کچھ کو نقصان۔ لیکن سیمنٹ اور آٹو سیکٹرز، جن میں لکی سیمنٹ، ڈی جی خان سیمنٹ، انڈس موٹرز اور پاک سوزوکی جیسے بڑے نام شامل ہیں، وہ اس نئے انٹرسٹ ریٹ کے بوجھ تلے بری طرح پس رہے ہیں اور ان پر شدید منفی اثر پڑ رہا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے آخری اور چھٹے حصے کی طرف، مارکیٹ کی حکمت عملی، یعنی ریٹیل سرمایہ کاروں کے لیے اب کیا اقدامات ہونے چاہیے۔ تو ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے عزم آن فائنانس کی رپورٹ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ایک عام سرمایہ کار کو آخر کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے، اسے ہم 3 سادہ قدموں میں سمجھتے ہیں۔ پہلا قدم، فی الحال فوری نقصانات سے بچنے کے لیے تھوڑا محتاط ہو جائیں، یعنی ایک شارٹ ٹرم رسک اورس اپروچ اپنائیں، تھوڑا سائیڈ لائن پر ہو کر مارکیٹ کو دیکھیں۔ دوسرا قدم، جب مارکیٹ میں گراوٹ آئے تو اسے گھبرانے کا نہیں بلکہ ایک سنہری موقع سمجھیں۔ اس موقع پر بینکس اور انرجی جیسے کوالٹی سٹاکس کو اپنے پورٹ فولیو میں جمع کریں۔ اور تیسرا قدم کیا ہے؟ تیسرا قدم ہے صبر۔ ہماری مجموعی معیشت کی بحالی پر نظر رکھیں اور اپنی سرمایہ کاری کو طویل مدت کے لیے ہولڈ کریں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے معیاری اساس سے لانگ ٹرم میں ہمیشہ ہی بہترین منافع دیتے ہیں۔ چلیں اس ساری گفتگو کو اب سمیٹتے ہیں، لیکن ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ، وہ سوال جو دراصل ہماری آنے والی معاشی سمت کا فیصلہ کرے گا، اور وہ یہ ہے کہ مہنگائی کی مکمل طور پر کمر توڑنے کے لیے ان شرحوں کو کتنے عرصے تک ان اونچی ترین سطحوں پر برقرار رہنا پڑے گا۔ کیا یہ چند مہینوں کی بات ہے یا ہمیں ایک طویل عرصے تک یہ کڑوی گولی نگلنی پڑے گی؟ اس کا حتمی فیصلہ تو خیر آنے والے معاشی اعداد و شمار ہی کریں گے۔ عزم آہن فائنانس کے اس تفصیلی جائزے میں فی الحال اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔